تھنکنگ سے ایکشن لیول کی طرف آئیں، آپ سوچیں پھر ایکشن کی طرف بڑھیں. جب ایکشن کریں گے تو آپ اس کو جو مقصد ہوگا، مقاصد ہوں گے، وہ آپ ایزیلی اچیو کر لیں گے. پر اس کے لیے یہ کہ ایک مستقل مزاجی لازمی ہے، کنسسٹنسی لیول آپ کا لازمی ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ ایمانداری ہو. مائی نیم از سیف اللہ خان. آئی ایم ورکنگ ایز اے نیورو سائیکالوجسٹ ایٹ پیڈیاٹرک ریہیبلیٹیشن، لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز جامشورو. میں وہاں بچوں کا ماہر نفسیات ہوں، کہ اسپیسیفک ہم بچوں کے جو مینٹلی ڈس آرڈر ہوتے ہیں، جو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کے حوالے سے، وہ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس پورا پیڈس ریہیبلیٹیشن ہے، وہاں میں ایز اے چائلڈ سائیکولوجسٹ یا نیورو سائیکولوجسٹ کام کرتا ہوں. اچھا، میرا تعلق جو ہے وہ ایک ضلع بدین کے گاؤں گوٹ حیات خاص قلعے سے میرا تعلق ہے، اور میری ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے ہے. میں نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ وہیں سے کیا. اس کے بعد جو بات آتی ہے سائیکالوجی میں کہاں سے آیا، وہ ایسے کہ میرے فادر سائیکیٹرسٹ ہیں سعودی عرب کے اندر، تو انہیں سے مجھے ایک موٹیویشن ملتی رہی، ایک مجھے شوق پیدا رہا شروع سے کہ ان کو میں دیکھتا تھا کام کرتے ہوئے، کلائنٹ دیکھتے ہوئے ان کو میں دیکھتا رہا شروع سے. تو ایک موٹیویشن تھی، مجھے شوق بھی ہوا کہ سائیکیٹری، سائیکالوجی اور انسان کے بارے میں جاننے کا مجھے بڑا شوق ہوا. تو اسی کو شوق کو میں لیتا ہوا، یعنی کہ انٹر کے بعد میں نے یونیورسٹی آف سندھ جامشور میں اپلائی کیا سائیکالوجی میں. الحمدللہ سائیکالوجی میں ایڈمیشن مل گیا. تو میں نے بی ایس سائیکالوجی جو ہے وہ یونیورسٹی آف سندھ جامشور سے کیا تھا. اس کے بعد میں نے، کیونکہ میرا شوق بھی چائلڈ سائیکالوجی کے حوالے سے زیادہ تھا، بچوں کی ماہر نفسیات، بچوں کی نفسیات کے حوالے سے شوق رہا میرا، تو میں نے DRCD ڈپلومہ ان ریہیبلیٹیشن ان چائلڈ ڈس آرڈر وہاں سے انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی سے کیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے PMDCP پوسٹ میجسٹریٹ ڈپلومہ ان کلینکل سائیکالوجی بھی انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی سے کیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے کافی کورسز کیے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی. میں باہر فارن بھی گیا ہوں، کچھ کورسز میں نے وہاں سے کیے ہیں، کچھ پاکستان سے میں نے، جو ایک ISAP ایک ادارہ ہے دنیا بھر میں جو ایڈکشن کو دیکھتا ہے، ان کے یعنی کہ زیر اہتمام ہم ایک کورس بھی کیے ہیں کافی. تو میں ایڈکشن کے مجھے شوق رہا کہ جو کلائنٹس ہوتے ہیں جو ڈرگ یوز کرتے ہیں، جو نشے آور چیزیں یوز کرتے ہیں، ان کے بارے میں کس طرح علاج کیا جاتا ہے، کس طرح، تو یہ اس میں ہمیں علاج بھی کرتے ہیں ہم. اور یعنی کہ میرا شوق یہی ہے کہ میں لوگوں کی نفسیات کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں جانوں، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کروں. اچھا، یہ جو شوق ہے نفسیات کا، یا جو سائیکالوجی ہے یا سائیکالوجسٹ ہیں، ان کے بارے میں کافی لوگوں کی ایک رائے ہے کہ بھئی یہ تو پاگل ہوتے ہیں، یہ پاگلوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں، ہر کسی کی انڈیویجول کی نفسیات ہوتی ہے، ہر کسی کی نفسیات میں آپ کے کچھ کنفلکٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ پرابلمس بھی ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں، ہم ان کو سائیکو تھراپی سے، کاؤنسلنگ سے، سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ سے ان کی اسیس کر کے، ڈائگنوز کر کے ہم ان کو علاج شروع کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ یعنی کہ عدم برداشت ہے، ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ لڑائی جھگڑے ہیں، اتنی انسرٹنٹی ہے، ہمارے یہاں معاشرتی قسم کے پرابلمس ہیں. ان کو حل کرنے کے لیے ایک سائیکالوجسٹ کی بہت زیادہ نیڈ ہے. تو میں چاہوں گا کہ میرے اس پلیٹ فارم کے توسط سے لوگ سائیکالوجی کی طرف بھی آئیں اور یہ سب چیزیں بھی کریں. اچھا، جہاں تک میں بات کروں نوجوانوں کی، تو نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا، ایکچولی میں بھی خود نوجوان ہوں، تو میں ذرا بتانا چاہوں گا نوجوانوں کو کہ اپنے جو گولز بنائیں، مقاصد بنائیں، وہ ذرا لانگ ٹرم بنائیں. ہمارے یہاں جو نوجوان وہ کیا کرتے ہیں، شارٹ ٹرم گولز بناتے ہیں، اور اس کو شارٹ ٹرم کو ہی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے جلدی یعنی کہ وہ مل جائے. ایسا نہیں ہوتا، تھوڑا سا آپ کو ٹائم ٹیکن ہوتا ہے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی گول بنانا ہے تو ایک سمارٹ وے میں بنائیں. سمارٹ، ٹھیک ہے. سمارٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا گول ہو ایس سے اسپیسیفک ہو. ایسا نہیں ہو کہ بھی میرا شوق آج یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور صبح شوق ہو جائے کہ نہیں یار ڈاکٹر نہیں بنتے، چلو ڈینٹسٹ بن جاتے ہیں، ڈینٹسٹ نہیں کہ چلو ہم کچھ اور کر لیتے ہیں. آپ کا جو شوق ہے اسپیسیفک ہونا چاہیے نا. تو اس کے علاوہ جو سمارٹ سے پھر ایم جو ہے وہ میجربل ہو، آپ میجر کر سکیں، اس کو میجرمنٹ کے برابر ہو نا، اس کو آپ ناپ سکیں کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے نا، اس سے مراد یہ بھی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اے ہے سمارٹ سے SMA. تو اے سے اٹینڈیبل ہو، آپ اس کو اٹین کریں نا، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پھر اٹین بھی کریں، اس کے لیے ایفرٹس بھی کریں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں نا. تو اس کے علاوہ دوسری جو آر سے مراد یہ ہے کہ ریئلسٹک ہو، ٹھیک ہے نا، وہ حقیقت پہ مبنی ہو. ایسا نہیں شوق ایسا کر لیں کہ وہ پھر حقیقت مبنی نہ ہو، وہ کرنا ہی نہ، آپ کو بہت زیادہ مشکل ہو جائے. تو ریئلسٹک بھی ہو، ریلائبل بھی ہو، ٹھیک ہے. تو ٹی سے مراد یہ کہ ٹائم باؤنڈڈ ہو،
جو آپ کا شوق ہے، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ مجھے شوق ہے تو وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے 10 سال 11 سال. آپ ٹائم بنائیں یا ٹارگیٹ بنائیں کہ بھائی مجھے یعنی کہ 5 مہینے میں، 6 مہینے میں، 1 سال میں یہ کام کرنا ہے. تو اس کے لیے ٹائم باؤنڈ ہونا لازمی ہے تاکہ آپ اس گول کو اچیو کر لیں. تو اسمارٹ جو ہے نا ہونا چاہیے، اسمارٹ ورک بھی ہونا چاہیے، اسمارٹ کو کام کرنا بھی چاہیے. جو زندگی میں ڈیفیکلٹیز آئی اس کے لیے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں آپ سے کہ مجھے یاد ہے جب میں DRCD جو ڈپلومہ ان ریہیبلیٹیشن ان چائلڈہڈ ڈس آرڈر کر رہا تھا، ایڈمیشن لیا. میرا شوق میں نے بتایا آپ کو، میں نفسیات، بچوں کے نفسیات کے حوالے سے تھا. تو مجھے کافی لوگوں نے ڈی موٹیویٹ بھی کیا اور مجھے کہا کہ یار یہ کیا تم چلو تم سائیکولوجی کے لیے اب چھوڑو، اب کچھ اور کرو، کچھ اور دیکھو. تو میں نے اسپیسیفک فیلڈ میں نہ جاؤ، تم اس طرح کی باتیں مجھے کرنے لگے. پر مجھے شوق تھا تو وہاں مجھے کچھ ڈیفیکلٹیز ہوئی. کبھی میں خود تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا تھا کہ یار میں یہ جو جس میں فیلڈ میں آ گیا ہوں اسپیسیفکلی، میں اس میں چائلڈ سائیکالوجی میں، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. پر اللہ کا شکر یہ ہوا کہ 2013 میں میرا ایڈمیشن ہوا DRCD میں، اور 2020 میں مجھے صرف اسی ڈپلومہ کی وجہ سے اور باقی جو میری جو انٹرویو اچھے ہوئے تھے اس کی بنا پر مجھے لمس میں یعنی کہ میری جو جاب ہو گئی ایز اے نیورو سائیکولوجسٹ. ہوا یہ تھا کہ جب میں نے DRCD کی، پھر میں نے مختلف کورسز کیے، ڈپلوماز کیے، پھر ابھی آج کل MPhil کیا. جب میں نے اپلائی کیا، جب جاب آئی لمس کے اندر، لمس جام شوروں میں، تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں دیکھو گورنمنٹ جاب ہے، تمہیں تو ملے گی نہیں، تمہیں سورس نہیں ہے، تمہاری وہ کہتے ہیں نا پرچی نہیں ہے. تو اس طرح سے تو اس میں یہ میرے فادر نے بہت موٹیویٹ کیا مجھے. میرے فادر نے کہا ٹھیک ہے تم میدان میں کود تو جاؤ، اس گھوڑے پہ سوار تو ہو جاؤ نا. تم بولے ہونا نہ ہونا یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، ٹھیک ہے تم اس جنگ کے اندر شامل تو ہو جاؤ. تو میدان میں اترا اور میں نے جو ہے نا تیاری کی. اس کے علاوہ پھر میں نے جب انٹرویو دیا تو الحمدللہ میں ایز اے نیورو سائیکولوجسٹ اپوائنٹ ہو گیا لمس کے اندر، صرف یعنی کہ اپنے میرٹ کی بنیاد پر، اور اس میں کسی قسم کی کوئی سفارش کی پرچی نہیں تھی. تو مقصد کہنے کا یہ تھا، بتانے کا یہ تھا کہ آپ منفی نہ سوچا کریں، آپ کریں، آپ کر گزریں. ٹھیک ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں. یعنی کہ تھنکنگ لیول پہ نہ آئیں، تھنکنگ سے ایکشن لیول کی طرف آئیں. آپ سوچیں پھر ایکشن کی طرف بڑھیں. جب ایکشن کریں گے تو آپ اس کو جو مقصد ہوگا، مقاصد ہوں گے، وہ آپ ایزیلی اچیو کر لیں گے. پر اس کے لیے یہ کہ ایک مستقل مزاجی لازمی ہے، کنسسٹنسی لیول آپ کا لازمی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ایمانداری ہو، ایمانداری سے مستقل مزاجی سے آپ کام کرتے رہیں اور سب کے لیے آسانی پیدا کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ بے شک آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. تھینک یو.